ان بال کاٹنے والوں نے معاشرے کے اندر تباہی پھیلائی ہے. کیا خدا انہیں درست بال کاٹنے کے اوپر روزی دینے پر قادر نہیں ہے؟ میں صرف ان نوجوانوں کو خطاب نہیں کر رہا ہوں جن نوجوانوں کے بال غلط ہیں، میں ان بال کاٹنے والے کاریگروں کو بھی مخاطب بنا رہا ہوں جنہوں نے معاشرے کے اندر اس تباہ کن منظر کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید آپ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے کہ وہ تو روزگار پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے روزگار کے اوپر لات مارنے کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اسے اپنے ہاتھوں سے روک دینا چاہیے. لیکن ہم کسی بال کاٹنے والے کو اپنے ہاتھوں سے روکنے پر قادر نہیں ہیں. قوت قاہرہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ضلع کے ڈی ایم نہیں، ہم ایس ڈی ایم نہیں، ہم کوئی مکھیہ منتری نہیں، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ مصطفیٰ کائنات نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا کہ اگر زبان ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر زبان سے روک دے. زبان سے روکنے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچائیں، اور آپ تک پہنچنے والی بات اگر آپ کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، آپ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے تو پھر یوں ہی پیغام پہنچانے سے کام چل جائے گا. اور اگر نہیں تو پھر ہاں زبان سے جا کر کے وہیں جا کر کے کہا جائے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں زبان سے کہنا بھی کار آمد نہیں ہوتا. تو تیسرا درجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر زبان سے روکنے کی ہمت نہیں فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل سے اس برائی کو برا کہے، اس برائی کو برا سمجھے، اس حرام کاری کو حرام سمجھے، اس مکاری کو مکاری سمجھے، اس گندگی کو گندگی سمجھے، اور دل سے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے مولا کریم میرا تو یہی فرض تھا کہ میرے ہاتھ سے روکنے کی مجھ میں طاقت نہیں، زبان سے جا کر کے کہنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں، بس ایک چیز ہے آخری کہ میں اسے برا سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے، اور تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولا کریم تیرے سوا اسے کوئی روکنے پر قادر نہیں ہے. اگر ہے وہ روک نہیں رہے ہیں، لیکن آپ تو وہ ہیں جو ہر طرح روکنے پر قادر ہیں. آپ دل بدلنے پر قادر ہیں، آپ ہاتھ روکنے پر قادر ہیں، آپ اس کا ذہن بدلنے کے اوپر قادر ہیں. اور مولا کریم اسے حرام طرح کے کاروبار سے بچا اور حلال کاروبار کی طرف اس کی رغبت پیدا فرما دے. پوسٹر چھاپے ہوئے ہیں، اگر کسی کو ناگواری ہو رہی ہو معذرت خواہی کرتا ہوں، میں کسی کا دل توڑنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پتنگ بازی کرنے والے برے ہیں، لیکن پتنگ بیچنے والے تو ان سے بھی زیادہ برے ہیں. نہ تو وہ پتنگ بناتے، نہ وہ پتنگ لاتے، نہ وہ بیچی جاتی، نہ ہی وہ فضاؤں کے اندر اڑائی جاتی، اور نہ ہی اس کے پیچھے جوان جوان بچے بھاگے دوڑے پھرتے، اور نہ ہی اس کے کٹنے کے بعد دوسرے کے مال کو اس کے ہاتھوں میں سے چھین جھپٹ کر کے اس طرح ڈکیتی کا مظاہرہ نہ کرتے. یہ معاشرے میں چھوٹے چھوٹے ڈکیت جو پیدا ہو رہے ہیں پتنگ کے راستے سے، انہیں بھی تو آخر کہیں سے ہوا مل رہی ہے. جو کاروبار کرنے والے ہیں پتنگ اور اس طرح کا، انہیں بھی گریز کرنا چاہیے. اور مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کو واضح کر کے بیان کریں. آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ شمس الدین ذہبی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں، حدیث پاک کو درج کرتے ہیں، ارشاد فرمایا آقا نے اذا ظہر البدع والفتن فلیظہر العالم علمہ، او کما قال، فرمایا جب بدعات
बिदआत, खुराफात, फितने जन्म लेने लगे तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है एक आलिम की कि वो अपने इल्म का इजहार करे और लोगों तक बात पहुंचाए और बताए कि ये गलत है और ये बुरा है। अगर लोगों को देख करके, माहौल को देख करके आदमी यही सोचता रहे कि मेरी कौन सी जिम्मेदारी है, तो इस तरह फितने बढ़ते चले जाते हैं और फिर रोकने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हो पाता, जल्दी से मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, इसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा।